آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب بن جائے گا۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی آبادی میں ہوگا اضافہ، ریسرچ رپورٹ۔ ایک ریسرچ کے مطابق سال 2050 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 310 ملین سے زیادہ ہو جائے گی اور مسلمان 18% کے ساتھ دوسری سب سے بڑی آبادی ہوں گے۔ پیو ریسرچ سینٹر نے مذہب کے تعلق سے تازہ ترین اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے دی فیوچر آف ورلڈ ریلیجنز، عالمی مذہب کا مستقبل کے مطابق اس ادارے نے اپنی تحقیق میں اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ سال 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب بن جائے گا۔ حالانکہ پیو کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کا ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی میں تقریباً 9% کی کمی آ جائے گی۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی کم ہوگی ان میں سے ایک ایشیا پیسیفک ہے۔ یہاں سال 2010 میں مسلمانوں کی آبادی 61.7% تھی، جو سال 2050 تک گھٹ کر 52.8% تک ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب یورپ میں بھی سال 2050 تک مسلمانوں کی آبادی میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ سال 2050 میں یورپ میں مسلم آبادی 2.7% تک رہنے کی امید ہے، جو سال 2010 میں 2.7% تھی۔ پیو ریسرچ کی نئی تحقیق کے مطابق ہندو مذہب 2050 تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، جبکہ ہندوستان سب سے بڑی مسلم آبادی کے طور پر انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے دی فیوچر آف ورلڈ ریلیجنز کی تحقیق میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کی آبادی 34% تک بڑھ جائے گی، جس کے بعد ہندو مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد 1 ملین سے تھوڑا سا زیادہ تقریباً 1.4 ملین تک ہو جائے گی۔ پیو ریسرچ سینٹر کی تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عیسائی 31.4% اور مسلمان 29.7% کے بعد دنیا کی کل آبادی میں ہندو 14.9% ہوں گے، جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کسی بھی مسلم ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ تحقیق کے مطابق 2050 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 310 ملین سے زیادہ ہو جائے گی، جبکہ ہندو برادری ہندوستان کی جملہ آبادی میں 77% کے ساتھ اکثریت میں ہوگی اور مسلم 18% کے ساتھ دوسری سب سے بڑی آبادی ہوں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ گورنر کی اجازت ملتے ہی کے ٹی آر کے خلاف کارروائی، ریونت ریڈی کا بیان۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی جو دہلی کے دورے پر ہیں، انہوں نے بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ یعنی کے ٹی آر سے متعلق سنسنی خیز فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی آر ریس اسکیم سے بچنے کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں۔ گورنر سے اجازت ملتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گورنر کی جانب سے اجازت میں رکاوٹ کے مقصد سے کے ٹی آر دہلی کے دورے پر ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی قائدین سے کے ٹی آر کی ملاقات سے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان چھپا ہوا رشتہ سامنے آ چکا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ بلڈوزر جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، خلاف ورزی پر عہدیداروں کو ملے گی اب سزا۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو بلڈوزر جسٹس کے خلاف سخت فیصلہ سناتے ہوئے ملک گیر رہنمایانہ خطوط جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جرم کے مجرم یا ملزم کی جائیداد کو مناسب قانونی عمل کی پیروی کیے بغیر توڑ پھوڑ کرنے والے افسر کو سزا دی جائے گی۔ جسٹس بی آر گوئی اور کے وی وشوناتھن کی بینچ نے پناہ کے حق کو آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت بنیادی حق کا ایک پہلو قرار دیا اور کہا کہ کسی ملزم یا کسی جرم کے مجرم کی رہائش یا تجارتی جائیداد کو قانون کے مناسب عمل پر عمل کیے بغیر گرایا نہیں جا سکتا۔ سرکاری افسران کی جانب سے اس طرح کی منمانی اور جابرانہ کارروائی کے خلاف تفصیلی رہنمایانہ خطوط جاری کرتے ہوئے بینچ نے کہا
کہ اہلکاروں کی جانب سے بلڈوزر کارروائی کرنا طاقت کی علیحدگی کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہوگی، جس کے تحت عدلیہ کو ایسے معاملات پر فیصلہ کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شہریوں کی جان، آزادی اور املاک کو منمانی طریقے سے نہیں چھینا جا سکتا۔ امن و امان برقرار رکھنا اور شہریوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جرم ثابت ہونے تک ملزم کی بے گناہی تصور کرنے کے اصول پر زور دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ مجرموں کو منمانی کی گئی کسی بھی کارروائی کے خلاف قانون کے تحت بھی تحفظ حاصل ہے۔ بینچ نے کہا خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو اس طرح بے گھر ہوتے دیکھنا کوئی خوشگوار منظر نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔